إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ النحل آیت نمبر 57 سے پڑھیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے اپنے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے۔ مشرکین مکہ کے عقائد بیان ہو رہے تھے پچھلے سبق کی آخری آیتیں کہ وہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ان میں سے مشرکین کا حصہ بناتے ہیں، اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، وہ اللہ تو پاک ہے۔ آپ یہ دیکھیں عقائد کیا تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بلکہ یہودیوں نے تو یہ کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ نے کہا جو فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ عقائد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جواب میں سورہ اخلاص نازل کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ اولاد تو انسان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اسی سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو بیوی نہیں ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان عقائد سے بچنا چاہیے۔ اور کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کہا محمد نور من نور اللہ، معاذ اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، جبکہ اللہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ میں سے کچھ نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بالانثیٰ، بیٹے کی، ظل وجهه، تو ان کا چہرہ جو ہے مسودہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اپنے لیے حالت ان کی یہ ہے کہ بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو بھی بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان مشرکین مکہ کا اللہ کے ساتھ انصاف اور اللہ کے ساتھ ایک غیر معقول جو رویہ تھا اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اگر اپنے لیے ایک چیز پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیوں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے تو بیٹی کی جو ہے شان اور عظمت بیان کی، اور اسلام نے آ کر بیٹے کو جو مقام دیا۔ مشرکین مکہ ایک تو یہ تھا ذل وجہ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، غصے سے بھر جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ فرمایا، یہ بتایا کہ جو انسان دو بیٹیاں اللہ تعالیٰ اس کو دیں اور ان کی اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، اسلام پر ان کی تربیت کرے، ان کو پالے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش پر خوشخبریاں دی ہیں اور جنت کی بشارتیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان بیٹی کی پیدائش پر غم منائے یا دکھی ہو یا اپنے دل میں کٹھن محسوس کرے تو اس میں اور مشرکین مکہ میں پھر کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انعام جہاں پر ذکر کیا، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے یہب، ہیبہ کرتا ہے، تحفہ عطا کرتا ہے، گفٹ میں دیتا ہے، اناثا بیٹی، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹے اللہ نے بعد میں کہے ہیں، بیٹیاں پہلے کہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پر بڑے انعامات اور اکرام ہیں، جو انسان بیٹی کی اچھی تربیت کرے، بیٹوں پر اپنی بیٹوں کو ترجیح نہ دے بیٹی پر۔ مزید وضاحت جو ہے وہ تفسیر، جب ہم پیچھے کورس دوسرا کر رہے ہیں تفسیر القرآن کا، اس میں ہم کریں گے مزید۔ ابھی آگے پڑھتے ہیں ہم۔ یتوارا من القوم، جب اس کو پتہ چلتا ہے مشرکین مکہ کی عادت تھی یتوارا من القوم، وہ چھپتے پھرتے تھے قوم سے، من سوء، اس خوشخبری، اس برائی، یعنی خوشخبری کو برائی سمجھتے تھے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، وہ ایک گالی سمجھتے تھے۔ ما بشرا بھی، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی، پھر وہ سوچتے ایمسکو علی ہون، کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، علی ہون، کراہت پر، یہ کراہت بھی ساتھ اس کے ساتھ چمٹی رہے گی،
یہ بھی اور پھر ام یدسو فی التراب، یا پھر اسے گاڑ دے فی التراب، مٹی میں. زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، مٹی میں دفن کر دیتے تھے. الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. مثل السوء، بہت بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ولو یاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی بھی باقی نہ رہے. اگر اللہ ہر انسان کو اس کے گناہ کی فوراً سزا دینا چاہے تو پھر زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی والے کاموں کو دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں کہتے، بتاتے بھی نہیں، اور اپنے انعامات اور اکرام بھی قائم رکھتے ہیں. لیکن اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جب گناہ بڑھ جائیں اور اجتماعی اور اعلانیہ گناہ ہو جائیں، پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تھوڑے سے دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، اب جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ چکا ہے. چولستان میں جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے انسان بلک رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں. بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ما منع الزکاۃ الا حبس اللہ عنہم المطر. جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسانا بند کر دیں گے. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں نکالتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دے رہے، اس وجہ سے بارشیں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اور بارش کا نہ آنا یہ مت سمجھے کہ ہمارے اس گناہ کی پوری سزا مل رہی ہے، نہیں، بلکہ یہ تو تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ورنہ اللہ فرماتے ہیں پورا اگر گناہوں کی سزا ہم دیں تو زمین پر ایک بندہ بھی باقی نہ بچے، سب کے سب مارے جائیں. کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرتا ہو، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم باقی ہیں. ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ مؤخر کر دیتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک. فاذا جاء اجلہم، جب آ جائے گا ان کا مقررہ وقت، لا یستأخرون ساعہ، پھر مؤخر نہیں ہوں گے ایک گھڑی بھی. جب موت کا وقت آئے گا یا عذاب جب آئے گا، ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملے گی. ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ پیچھے ہوں گے نہ آگے. اسی وقت پہ پکڑ جب آئے گی تو پکڑے جائیں گے. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے ہم. آپ ان اسباق کو آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.